بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، آج آپ کو پل صراط کی کیفیت بتانے جا رہا ہوں۔ جہنم کے اوپر صراط ہونے پر یقین رکھنا واجب ہے۔ صراط ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر بچھا ہوا ہے۔ وہ پل جسے اللہ چاہے جہنم کی طرف کھینچ لے گا اور جسے چاہے اسے پار اتار دے گا۔ پل سے گزرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا ہوگا۔ یہاں کچھ چلنے والے ہوں گے، کچھ دوڑنے والے ہوں گے، کچھ سوار ہوں گے، کچھ زانوں کے بل اور کچھ اپنے چوتھڑوں کے بل گھسٹنے والے ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پل صراط میں آنکڑے ہوں گے، پل صراط میں آنکڑے ہوں گے ایسے جیسے سادان کے کانٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا، کیا تم سادان کے کانٹوں سے واقف ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، ہم واقف ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ آنکڑے سادان کی طرح ہوں گے جن کی لمبائی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اندازہ نہیں۔ یہ کانٹے لوگوں کو کھینچ لیں گے۔ پس بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، بعض لوگ گہرے زخم کھائیں گے اور دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، اور بعض لوگ زخمی ہونے کے بعد نجات پا جائیں گے۔ وہ آنکڑے اپنی دار کے باعث کانٹے کے لیے بھی ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو فربہ کرو، وہ صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صراط پل سے زیادہ باریک، شعلہ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کی لمبائی آخرت کے سالوں کے حساب سے 300 سال کی مسافت ہے۔ نیک لوگ تو صراط سے پار ہو جائیں گے اور بدکار اس سے پھسل پڑیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آخرت کے سالوں کے حساب سے
صراط کی مسافت 3000 سال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حشر کے میدان میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کا یہ حدیث مبارکہ سننا اور سنانا قبول و منظور فرما لیجئے اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دیجئے۔ یا رب کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم سب سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں سب کی معافی عطا فرما دیجئے۔ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، سب کے دکھ درد دور فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دیجئے۔ جن کے روزگار ہیں یا رب کریم ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیجئے۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو بھائی بہن بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمتوں کا نزول فرما دیجئے اور نظر بد سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں فردن فردن سب کی بخشش فرما دیجئے، ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما دیجئے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔